ایک چیز واضح ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ نوجوان میئر جو کہ نیو یارک شہر پر اب آنے والے چند مہینوں میں حکومت کرنے والا ہے، اس کا اثر امریکہ بھر میں نظر آئے گا، کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کی بیس اس سے بہت گرم ہوگی، کیونکہ لاسٹ الیکشن میں ڈیموکریٹس کو کافی نقصان ہوا تھا، ریپبلکنز نے بہت کامیابی حاصل کی تھی۔ اب بھی بہت سارے لوگ ڈیموکریٹک پارٹی سے خاصے ناراض ہیں آج بھی، باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگ سر ٹرمپ کی حکومت سے بھی کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں، لیکن جب وہ کمپیئر کرتے ہیں تو وہ پھر ڈیموکریٹ سے بھی خوش نہیں ہے۔ لیکن ممدانی کی شکل میں ان کو شاید ایک ایسی کامیابی ملی ہے، اور اسی طرح جو کامیابیاں ورجینیا اور نیو جرسی میں ملی ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کو، تو اس سے شاید تو اس کا اثر جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشنز پر ہونے والا ہے، اور اس کا پریشر بھی شاید صدر ٹرمپ پر زیادہ پڑے، کیونکہ صدر ٹرمپ کے اوپر اب یہ پریشر پڑے گا کہ شاید یہ جو کامیابیاں ڈیموکریٹس کو حاصل ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یہاں پر صدر ٹرمپ کی پالیسیز بھی کہیں نہ کہیں کار فرمائے۔ ایک اور چیز جو کہ ممدانی کی کامیابی کو لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر چونکہ ممدانی بہت زیادہ کھل کر فلسطینیوں کے حق میں بول رہے تھے، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ممدانی ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو یہاں آئے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ ان کے خلاف جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے یعنی ICC جو ہے، اس نے باقاعدہ ایک وارنٹ جاری کیا ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لی تھی ایک ایسے شہر میں کہ جہاں پر شاید امریکہ کی سب سے زیادہ یہودی ووٹر موجود ہے، اس کے باوجود، اور یہاں پر ان کو یہودیوں کی بھی بہت بڑی حمایت حاصل تھی۔ تو یہ بہت سارے لوگ اس کو اس نظر سے بھی دیکھ رہے تھے۔ کل نیو یارک ٹائمز میں ایک خبر چھپی تھی کہ کس طریقے سے نیو یارک شہر کا جو میئرل الیکشن ہے، یہ بنیادی طور پر مسئلہ فلسطین کے اوپر بھی ایک ریفرنڈم ہے، تو گویا اس سے کئی مطلب اخذ کیے جائیں گے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید اس کا اثر، اگر یہ مومنٹم ڈیموکریٹس جاری رکھ پائے، تو شاید جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اس کے نتائج پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ مڈ ٹرم الیکشنز میں امریکہ کا سیاسی نقشہ یکسر بدل سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی سیاسی طاقت آج بھی ہے، امریکہ کا صدر بہت طاقتور ہوتا ہے، لیکن اگر کانگریس کا کنٹرول ان کی پارٹی کے ہاتھ سے نکل جائے تو وہی امریکہ کا صدر پھر کافی زیادہ اس کے جو آپشنز ہوتی ہیں وہ کم پڑ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر شاید وہ اپنا ایجنڈے پر عمل تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیشہ مسائل کھڑے رہیں گے۔ تو اس لیے آئندہ سال یعنی آج جو کچھ ہوا ہے، اس کا جو اثر ہے وہ ہمیں آئندہ 12 ماہ میں نظر آئے گا، کیونکہ میری رائے میں یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، اگر مڈ ٹرم الیکشن میں امریکہ کا سیاسی نقشہ بدلتا ہے تو کیا اس کا اثر امریکہ کی انٹرنیشنل پالیسی پر ہوگا؟ بڑا سوال ہے۔ فی الحال اس بارے میں کوئی رائے دینا مشکل ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس پالیسی پر پریشرز کے نئے جو پوائنٹس ہیں وہ ضرور نمودار ہوں گے،